کہ جماعت اسلامی گمراہ ہے، اہل سنت سے خارج ہے اور مبتدین کی جماعت ہے اور ان سے تعلق رکھنا ناجائز اور حرام ہے۔ ووٹ دینا تو بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ یہ میرے جذباتی فتوے نہیں ہیں۔ میں لطیفہ کو ہنسانے والا مولوی نہیں ہوں، میرا عادت نہیں ہے یہ، میں سیدھی سیدھی بات کہتا ہوں اور میں اللہ کے جواب دوں اس بات کا اگر میں نے غلط مسئلہ بتایا۔ مودودی نے تفہیم القرآن میں بسم اللہ کا معنی غلط بیان کیا ہے، بتائیں پورے قرآن کا معنی کیسے وہ ٹھیک کرے گا؟ آپ جائیں نہ ہنسے مت، مسئلہ سمجھیں۔ آپ مودودیوں سے کہو جا کر تفہیم القرآن اٹھا کے دیکھو، اس میں مودودی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی پر کہتا ہے ایک لفظ محمل ہوتا ہے جس کا اپنا کوئی معنی نہیں ہوتا، لیکن کسی کے معنی میں مبالغہ پیدا کرنے کے لفظ محمل لاتے ہیں۔ دو مثالیں دے، لمبا تڑنگا، کہتے ہیں تڑنگا کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے، لفظ لمبا کے معنی میں مبالغہ پیدا کر تڑنگا لائے ہیں۔ کالا شاہ، کہتے ہیں شاہ کا کوئی معنی نہیں ہے، کالا کے معنی میں مبالغہ پیدا کرنے کے لیے شاہ لائے ہیں۔ الرحمن الرحیم، الرحیم کا کوئی معنی نہیں ہے، الرحمن میں مبالغہ پیدا کرنے کے لیے رحیم لائے ہیں، جیسے شاہ اور تڑنگا ہے۔ یہ فہم قرآن ہے؟ بتاؤ، گمراہ نہیں کہیں گے تو پھر کیا کہیں گے؟ محترم سامعین و ناظرین، یہ جناب ہیں الیاس گھمن، جن کو دیوبندی مذہب کے لوگ اپنا متکلم اسلام کہتے ہیں۔ حالانکہ ایک راز کی بات بتاؤں، الیاس گھمن سے پہلے دیوبندی علماء نے کس کو متکلم اسلام قرار دیا تھا؟ کیا آپ کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ تو کوئی بات نہیں، علماء اہل سنت کا یہ خادم ہے نا۔ میں بتاتا ہوں کہ الیاس گھمن سے پہلے دیوبندی مذہب کے متکلم اسلام کون تھے۔ اس کے لیے آپ یہ کتاب دیکھیں جس کا نام ہے تحفظ عقائد اہل سنت۔ اس کا صفحہ نمبر 262 دیکھیں۔ اس پر عبدالرحیم چاریاری دیوبندی لکھتے ہیں کہ شروع میں جماعت اسلامی کے بانی اور امیر اول کی تحریرات سے اتنے متاثر ہوئے، کون لوگ؟ علماء دیوبند لوگ اتنے متاثر ہوئے کہ مودودی صاحب کو متکلم اسلام قرار دیا تھا۔ تو سامعین و ناظرین، اس حوالے سے معلوم ہوا کہ الیاس گھمن سے پہلے دیوبندی مذہب میں مودودی متکلم اسلام کہے جاتے تھے، لیکن اب الیاس گھمن کو کہا جاتا ہے۔ خیر، دیوبندیوں کے پہلے والے متکلم اسلام یعنی مودودی کے بارے میں دیوبندیوں کے موجودہ متکلم اسلام جناب الیاس گھمن نے کیا کہا ہے یہ تو آپ سن ہی چکے ہیں کہ مودودی نے تفہیم القرآن میں، جو ان کی تفسیر کی کتاب ہے، اس تفہیم القرآن میں بسم اللہ کا معنی غلط بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی پر کہتا ہے، کیا کہتا ہے آپ کو یاد ہوگا، اگر یاد نہیں ہے تو ویڈیو پیچھے کر کے پھر سے الیاس گھمن کی وہ ویڈیو آپ سن سکتے ہیں۔ یہ جناب الیاس گھمن بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں کہتے ہیں، الرحیم کا کوئی معنی نہیں ہے، الرحمن میں مبالغہ پیدا کرنے کے لیے الرحیم لائے ہیں، ایسا مودودی نے اپنی تفسیر تفہیم قرآن میں لکھا ہے۔ میں نے سوچا لاؤ تفہیم القرآن میں ایسا ہے یا نہیں یہ دیکھ ہی لیا جائے، اور جب میں نے تفہیم القرآن کو دیکھا تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ جی ہاں، تھوڑا آپ بھی حیران ہو جائیں۔ دیکھیں، تفہیم القرآن کی سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے اور اس کا صفحہ نمبر 44 ہے۔ اس میں نے دیکھا، آپ بھی دیکھیں کہ بسم اللہ کی تفسیر میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، مگر سورہ فاتحہ کی آیت میں الرحمن الرحیم جو ہے اس کی تفسیر میں اس تعلق سے ضرور لکھا ہے۔ اور کیا لکھا ہے آپ بھی خود پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ لکھا ہے کہ انسان کا خاصہ ہے کہ جب کوئی چیز اس کی نگاہ میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ مبالغے کے صیغوں میں اس کو بیان کرتا ہے، اور اگر ایک مبالغے کا لفظ بول کر وہ محسوس کرتا ہے کہ اس شے کی فراوانی کا حق ادا نہیں ہوا تو پھر وہ اسی معنی کا ایک اور لفظ بولتا ہے تاکہ وہ کمی پوری ہو جائے جو اس کے نزدیک مبالغے میں رہ گئی ہے۔ اللہ کی تعریف میں رحمان کا لفظ استعمال کرنے کے بعد پھر رحیم کا اضافہ کرنے میں بھی یہی نکتہ پوشیدہ ہے۔ رحمان عربی زبان میں بڑے مبالغے کا صیغہ ہے، لیکن خدا کی رحمت اور مہربانی اپنی مخلوق پر اتنی زیادہ ہے، اس قدر وسیع ہے، ایسی بے حد و حساب ہے کہ اس کے بیان میں بڑے سے بڑا مبالغے کا لفظ بول کر بھی جی نہیں بھرتا۔ اس لیے اس کی فراوانی کا حق ادا کرنے کے لیے پھر رحیم کا لفظ مزید استعمال کیا گیا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم کسی شخص کی فیاضی کے بیان میں سخی کا لفظ بول کر جب تشنگی محسوس کرتے ہیں تو اس پر داتا کا اضافہ کرتے ہیں۔ رنگ کی تعریف میں جب گورے کو کافی نہیں پاتے تو اس پر چٹے کا لفظ اور بڑھا دیتے ہیں۔ درازی قد کے ذکر میں جب لمبا کہنے سے تسلی نہیں ہوتی تو اس کے بعد تڑنگا بھی کہتے ہیں۔ تو سامعین، پوری عبارت میں نے اس تعلق سے جو لکھی ہے تفہیم القرآن میں، اسے میں نے پڑھ کر آپ کو سنا دی ہے۔ کیا اس میں ایسی بات ہے جیسی الیاس گھمن نے بتائی ہے؟ ہرگز نہیں،
بلکہ الیاس گھمن جھوٹ اور مکر و فریب سے لوگوں کے سامنے غلط بیانی سے کام نکالا ہے اور اپنے مخالف کو بدنام کرنے کی شیطانی کوشش کی ہے۔ بہرحال سامعین و ناظرین، اس حوالے کو دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا اور آپ بھی اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ دیوبندی مذہب کے موجودہ متکلم اسلام یعنی جناب الیاس گھمن نے اپنے پہلے والے متکلم اسلام یعنی مودودی کے متعلق کئی ایک جھوٹ بولے ہیں۔ مثلا پہلا جھوٹ یہ ہے کہ الیاس گھمن نے کہا کہ تفہیم القرآن میں بسم اللہ کا معنی غلط بیان کیا ہے، حالانکہ جس بات کو الیاس گھمن نے غلط کہا ہے وہ بات بسم اللہ کی تفسیر میں نہیں بلکہ سورہ فاتحہ کی آیت میں جو الرحمن الرحیم ہے اس کی تفسیر میں ہے۔ دوسرا جھوٹ یہ ہے کہ الیاس گھمن نے لفظ محمل کے تعلق سے جو بات کی ہے وہ بات تفہیم القرآن میں موجود نہیں ہے۔ تیسرا جھوٹ یہ ہے کہ الیاس گھمن نے مبالغہ کے صیغہ کی مثال میں کالا شاہ کا ذکر کیا ہے جو تفہیم القرآن میں نہیں ہے بلکہ گوڑے چٹے کی مثال ہے۔ چوتھا جھوٹ یہ ہے الیاس گھمن کا کہ الیاس گھمن نے کہا کہ الرحیم کا کوئی معنی نہیں ہے، الرحمن میں مبالغہ پیدا کرنے کے لیے الرحیم لائے ہیں، حالانکہ یہ بات بھی تفہیم القرآن میں نہیں ہے۔ یہ 4 جھوٹ بولے ہیں دیوبندیوں کے اس موجودہ متکلم اسلام جناب الیاس گھمن نے دیوبندی مذہب ہی کے پہلے والے متکلم اسلام جناب مودودی کے متعلق۔ سامعین و ناظرین، یہاں ایک وضاحت اور کرتا چلوں کہ میں نہ تو مودودی ہوں، نہ ہی کسی مودودی سے آج تک میری ملاقات ہے اور نہ ہی مجھے مودودی کی وکالت کی ضرورت ہے، بلکہ اس حوالے کے ذریعے دیوبندی مذہب کے اس متکلم اسلام الیاس گھمن کے جھوٹ کو واضح کرنا تھا اور اس کے ذریعے ایک خاص بات آپ حضرات سے کہنی تھی، اور وہ خاص بات یہ ہے کہ دیوبندی مذہب کے مولوی ہمارے علماء کے متعلق جب بھی کوئی بات کہے اور کسی کتاب کا حوالہ دے تو اس میں یہ لوگ کیسے کیسے جھوٹ بولتے ہیں اس کا اندازہ آپ کو اسی ایک حوالے سے بخوبی ہو چکا ہوگا۔ ویسے اس تعلق سے کئی ویڈیوز ہمارے رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل پر اپلوڈڈ ہیں، ان ویڈیوز میں بھی میں نے دیوبندیوں کی عیاری مکاری کو ظاہر کیا ہے۔ اس لیے دیوبندیوں کی بتائی گئی ہمارے علماء کے خلاف کسی بھی بات کو سن کر یا پڑھ کر اس پر یقین نہ کریں، بلکہ پہلے اپنے قریبی علماء یا ائمہ حضرات سے رجوع لازمی کر لیں، ورنہ اپنے محسن اسلاف و اکابر سے آپ بدظن ہو کر اپنی عاقبت و آخرت کو برباد کر بیٹھیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیسے آپ کے ایمان کی دولت آپ سے لوٹ لی گئی ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کی یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا اس موضوع پر کہ دیوبندیوں کے مودودی کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں، مگر تمہیدی بات ہی آج اتنی بڑھ گئی کہ 7 منٹ سے زیادہ کی ویڈیو بن چکی ہے، اس لیے انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو اس موضوع پر بنے گی۔ آج بس اتنے ہی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اس امید پر کہ آج کی اس ویڈیو بھی پچھلی ویڈیوز کی طرح آپ کی معلومات میں یقیناً اضافہ کی ہوگی، لہٰذا ویڈیو واقعی آپ کو پسند آئی ہے اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کر کے اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور آپ سوشل میڈیا پر جہاں جس پلیٹ فارم پر بھی اس ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں کر دیں، تاکہ ہمارا یہ پیغام اور دیوبندیوں کی مکاری، جھوٹ اور مکر و فریب زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور لوگ دیوبندی فتنے کو بآسانی پہچان سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔